نماز میں سنی ہے۔ یہ سورہ بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی، 24 رکوع ہیں، 176 اس میں آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے، اور نساء کہتے ہیں عورت کو۔ اگر عورتوں کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں ان کے نام کی سورہ موجود ہے تو ان کو کس قدر خوشی محسوس ہوگی۔ اور وہ لوگ جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر و عزت نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اتنی قدر و عزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری مبارک سورۃ کریمہ نازل فرمائی، اور اس سورہ کا نام بھی رکھا گیا سورہ نساء۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، دنیا کے کسی بھی قوم میں یہ عزت و عظمت حاصل نہیں ہے۔ خیر، سورہ نساء میں عورتوں کے مسائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کی شروعات جو ہے یہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کا نکاح ہوا ہوگا تو جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ ایک پہلی آیت جو ہے یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور یہ ہر کوئی نکاح پڑھانے والا اس کو پڑھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا بتایا گیا۔ خیر، اسی مبارک سورہ کے اندر وہ جو شریعت میں 4 نکاح کی اجازت ہے وہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے انتقال کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، ترکہ، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا گھر، پیسہ، جائیداد جو کچھ بھی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ اس ترکے کو بیٹے میں، بیوی میں، بیٹیوں میں کس طرح بانٹا جائے گا، یہ مسئلہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ کے آخری میں جو آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ آیت نکاح کے بارے میں ہے، یعنی اسلام میں کس کس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، ان عورتوں کی تفصیل اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے ایک الگ سے ایک بات عرض کر دوں جو بہت توجہ کی ہے، جس میں اکثر مسلمان لاپرواہی کے شکار ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام کی نشاندہی کی ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا اسلام میں کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، جیسے سگی بہن سے نکاح کسی بھی طرح سے جائز نہیں، ماں، دادی، نانی کسی بھی طرح سے اس سے جائز نہیں، بیٹی کسی بھی طرح سے نکاح اس سے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے تفصیل بیان کی گئی کہ وہ عورت جس کا آپ نے بچپن میں دودھ پیا تھا، مثلا یوں سمجھو کہ میں نے خالہ کا دودھ بچپن میں پی لیا، خالہ گھر پہ آئے پلا دیا، پیار محبت میں جو بھی ہے، اب خالہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی، کیونکہ وہ اب بہن کے حکم میں آ گئی اور ان سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو رشتہ داری میں شادی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں میرے بیٹے نے اس کی ماں کی یا اس کی بیٹی نے ہماری گھر والے کے ساتھ کبھی دودھ کا تو کوئی رشتہ نہیں۔ اگر دودھ کا رشتہ ہے یا دودھ پیا ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور وہ نکاح حرام ہوگا۔ وہ لڑکی جو جس کی ماں کا ہم نے دودھ پیا بچپن میں، تو ہماری بہن کا حکم رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر حمزہ نے بچپن میں جس کا دودھ پیا تھا، حضور نے بھی بچپن میں اسی عورت کا دودھ پیا، تو ہیں کیا رشتے میں یہ دونوں حضرات؟ چچا بھتیجے، ایک رشتے کے اعتبار سے۔ اور چچا کی بیٹی کے ساتھ رشتہ جائز ہے، جائز ہے، لیکن جب حضرت امیر حمزہ کی بیٹی بالغ ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح کر لیجیے امیر حمزہ کی بیٹی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ امیر حمزہ دودھ کے میرے بھائی بھی ہیں، اب اس وجہ سے ان کی بیٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو رشتہ کرنے سے پہلے اگر خاندان میں رشتہ داروں میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس عورت کا یا پھر میری گھر والی کا
بچوں نے ایک دوسرے کا بچپن میں دودھ تو نہیں پیا، اور یہ ہوتا ہے کیونکہ بچے روتے رہتے، ننھے سے بچے، خالائیں آئی ہیں، پھپھو آئی ہیں، جو بھی اس طرح کی ہیں، ماں کام کر رہی، انہوں نے گود لے لیا، دودھ پلا دیا، لیکن بچہ چپ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے عام طور سے۔ اور اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے، مطلب لوگوں سے مراد کیا ہے، اپنے شوہر کو بتا دے، سامنے والے کو بتا دے کہ یہ اس بچے کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ ہو سکتا ہے لاپرواہی میں پلا دیا، ذہن اس طرف نہیں گیا، اب بچے جوان ہو گئے، وہ شادی کرنے کے لائق ہیں۔ شریعت میں شادی کسی بھی طرح نہیں ہو سکتی، جس طرح سے صحیح بہن حرام ہے ایسے ہی دودھ کے رشتے والی بہن بھی ہر حال میں حرام ہے۔ خیر یہ قرآن پاک کی چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے میں اس کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی نکاح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پانچویں پارے میں 55 نمبر کی جو آیت ہے وہ بڑی مبارک آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر انگلینڈ میں ایک پروفیسر صاحب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی مبارک آیت ہے، اور وہ آیت ہے جلد کے بارے میں، اس کی جلد کے بارے میں۔ انہوں نے 20 سال تک اس بات پر ریسرچ کیا کہ انسان کو جو درد ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے، بدن میں جو درد ہوتا ہے، سوئی چبھ گئی، کانٹا چبھ گیا، چوٹ لگ گئی، تو درد کیسے ہوتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے 20 سال کے بعد کہ یہ جو جلد ہے، جلد کی وجہ سے بدن میں درد ہوتا ہے۔ پیر پہ کانٹا چبھ جائے پورے بدن کو معلوم پڑتا ہے، ہاتھ میں چبھ جائے پورے بدن کو معلوم پڑتا ہے، یعنی چوٹ کہیں بھی لگے، زخم کہیں بھی لگے، درد پورے بدن میں فوراً معلوم پڑ جاتا ہے۔ یہ جلد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے 20 سال میں اس بات کا جو ہے تحقیق کیا، ریسرچ کیا۔ ایک مرتبہ کسی کانفرنس میں ایک عیسائی نے قرآن عظیم کی آیتیں پڑھی تو ان کو تعجب ہوا کہ عیسائی ہوتے ہوئے تو قرآن پڑھ رہے ہو، تمہیں تو بائبل پڑھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی جو زندگی ہے اور قرآن کریم جو ہے اس میں بڑی باریک باریک اور اہم باتیں موجود ہیں۔ ایک عیسائی نے اس بات کی گواہی دی۔ تو اس پروفیسر صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک عیسائی ہو کر قرآن کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ مصر میں آئے اور جامعہ ازہر میں آنے کے بعد قرآن عظیم کو خریدا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ نساء آیت نمبر 55 پر پہنچے تو چیخ اٹھے اور کہا اللہ اکبر، جس کو میں 20 سال تک ریسرچ کر رہا تھا، قرآن عظیم پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 55 میں تو پہلے سے موجود ہے۔ یہ قرآن عظیم کا فیضان ہے جس سے بے شمار لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ قبول کرتے رہیں گے۔ اسی مبارک سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مسائل اور احکام بھی بیان فرمائے۔ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں انہیں چاہیے وہ رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی مبارک سورہ کے اندر وہ آیت مبارکہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ بڑی مبارک آیت ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ جب مدینہ شریف حاضر ہو جایا کرے تو یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے، اور پھر حضور سے اپنی بات عرض کرنی چاہیے۔ اس آیت میں کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ بڑی مبارک، اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کر سکتا، اور کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بہت بیان کروں گا۔ اسی مبارک سورہ کے اندر اللہ عز و جل نے قتل کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، احکام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی مبارک سورہ کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو بیان کیا گیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رسول گرامی وقار کے علم مبارک کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ بڑی مبارک اور مقدس سورہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، 24 رکوع ہیں، 176 اس میں آیتیں ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔